بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 چپٹر 6 یونٹ 6 علماء و مفکرین۔ امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ شوال تقریباً 194 ہجری، بروز جمعۃ المبارک تقریباً 809 عیسوی، ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئی تھی؟ شوال تقریباً 194 ہجری میں، بروز جمعۃ المبارک، کس دن میں؟ جمعۃ المبارک، 809 عیسوی، ازبکستان کے شہر بخارا۔ والد اسماعیل اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام محمد بن اسماعیل اس کے والد کا نام تھا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تاجر بھی تھی۔ امام بخاری کے والد محترم ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اپنی والدہ کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ بچپن میں امام بخاری بصارت سے محروم ہو گئی۔ بچپن میں امام بخاری کس چیز سے محروم ہو گئے تھے؟ بصارت سے اور اپنے والد کے سائے سے۔ والدہ محترمہ کی دعا کی بدولت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بصارت پھر لوٹ آئی۔ بہت اچھی یادداشت اور حافظہ کے مالک تھے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت چھوٹی عمر میں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو یاد کر لیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے شام، مصر، عراق، حجاز اور بصرہ بھی تشریف لے گئے۔ لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی استاد اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حاضر تھے۔ امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام کیا تھا؟ اسحاق ابن راہویہ۔ استاد صاحب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم ایک ایسی کتاب تیار کرو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح احادیث ہی جمع کی جائیں۔ استاد محترم کی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گر کر گئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کرنا ایک اچھا اور نیک عمل ہے۔ تیار کردہ کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے کتنے سال محنت کی؟ 16 سال۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ نے یہ کتاب حرم بیت اللہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لکھی۔ دوسری مرتبہ آپ نے مسجد نبوی میں ممبر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر لکھی۔ یہ وہ جگہ ہے جسے حدیث میں جنت کے باغوں میں ایک باغ کہا گیا ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے اقوال و افعال کو معلوم کرنے کا سب سے صحیح اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ الجامع الصحیح، صحیح بخاری۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی ملا۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کس کا لقب ہے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یکم شوال 256 ہجری، 31 اگست 870 عیسوی کو اپنے آبائی گاؤں خرطنگ بخارا میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئی؟ 150 ہجری میں، اور امام محمد بن اسماعیل بخاری کب پیدا؟ 194 ہجری میں، مطابق 767 عیسوی میں فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئی۔ اصل امام شافعی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد۔ سلسلہ نسب کس سے ملتا ہے؟ عبد مناف پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی جد امجد مطلب حضرت ہاشم کی حقیقی بائی تھے۔ امام شافعی کی جد امجد مطلب حضرت ہاشم کی کیا تھی؟ حقیقی بائی۔ امام شافعی کے والد کا نام کیا تھا؟ ادریس۔ والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ والدہ محترمہ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ کس کے نسل سے تھی؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابھی صرف 2 سال تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم انتقال کر گئے۔ امام شافعی کتنے سال کی تھی کہ اس کا والد وفات ہو گیا تھا؟ 2 سال۔ والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ لے کر آئی۔ ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ سے مکمل کی۔ حافظہ بہت اچھا تھا، ابھی صرف 7 سال کے تھے کہ قرآن مجید حفظ کر لیا۔ امام شافعی نے کتنے سال میں قرآن مجید کو حفظ کر دیا؟ 7 سال کی عمر میں۔
اور 10 سال کی عمر میں کیا کیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموطا یاد کر لی تھی۔ 13 برس کی عمر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ ایک مرتبہ یمن کا گورنر مکہ مکرمہ میں آیا تو وہاں اس کی ملاقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا اور اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ یمن میں آپ کو ایک سرکاری عہدہ دیا گیا، مگر حاصل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو گرفتار کرا گیا۔ انہیں گرفتار کر کے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس لے جایا گیا۔ جب خلیفہ کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ رحمۃ اللہ کے حسن و بیان اور وسعت علم سے بڑا متاثر ہوا۔ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات فقہ حنفی کے مشہور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات فقہ حنفی کی کس مشہور امام سے ہوئی تھی؟ امام محمد بن حسن شیبانی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ سے فقہ حنفی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کری امام محمد بن حسن سے۔ یوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخص جنہوں امام ابو حنیفہ کی فقہ اور امام مالک سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم سے متعلق بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ان کی دو مشہور کتاب کے نام العام اور رسالہ۔ العام اور رسالہ کس کی تصنیف ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مسلمانوں کے 4 مشہور فقہی اماموں میں سے ایک ہے۔ فقہ شافعی کے بانی ہیں۔ تقریباً رجب 204 ہجری 20 جنوری 820 عیسوی کو مصر میں وفات پائی۔ امام شافعی کب وفات ہوئی تھی؟ رجب 204 ہجری میں 20 جنوری 820 عیسوی کو مصر میں وفات پائی۔ فقہ کی پیروکار سب سے زیادہ مصر میں پائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور معروف بلند پایہ محدث، ماہر علوم اسلامی اور ایک نہایت اولو العزم شخصیت تھی۔ اہل سنت کے 4 مشہور اماموں میں سے ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ 164 ہجری دسمبر 780 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کب پیدا ہوئی تھی؟ 164 ہجری میں۔ امام شافعی 150 ہجری اور امام محمد بن اسماعیل بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم بغداد میں حاصل کی۔ عراق، حجاز، یمن اور شام کے علمی مراکز سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ اپنی زندگی میں 5 مرتبہ مکہ مکرمہ بھی تشریف لے گئے اور فریضہ حج ادا کیا۔ امام احمد بن حنبل کتنی مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے؟ 5 مرتبہ۔ خلیفہ مامون الرشید عباسی کے عہد میں ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لیا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید بھی دیگر چیزوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ فتنہ کس دور میں آئی تھی؟ خلیفہ مامون الرشید عباسی کے دور میں۔ مامون الرشید نے پوری مملکت اسلامیہ میں اعلان کر دیا کہ قرآن کو مخلوق ماننا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے عقیدے کا سختی سے انکار کر دیا۔ جب مامون الرشید کو پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن مامون الرشید فوت ہو گئی اور اس کی جگہ المعتصم خلیفہ بن گئی۔ مامون الرشید کی جگہ کون خلیفہ بن گئی تھی؟ المعتصم۔ کہتے ہیں کہ جو کوڑے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مارے گئی تھی، اگر ہاتھی کو مارے جاتی تو وہ بھی اپنی جگہ قائم نہ رہتا، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی۔ بالآخر حکومت وقت ناکام ہوئی اور امام صاحب کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ شاگردوں کو شمار کرنا ممکن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث کی ایک کتاب مرتب فرمائی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 30,000 احادیث کو جمع کیا۔ کتاب کا نام ہے المسند امام احمد۔ المسند امام احمد میں کتنی احادیث ہے؟ 30,000۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ کب وفات پائی؟ 241 ہجری میں وفات پائی۔ 164 ہجری میں وہ پیدا ہوئی تھی، 241 ہجری میں وفات ہوئی۔ 855 عیسوی میں بغداد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے محمد۔ حدیث کی کتاب الموطا تصنیف ہے امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں احادیث کی تعداد ہے 30,000۔ امام بخاری کب پیدا ہوئی تھی؟ 194 ہجری میں۔ امام شافعی 150 ہجری میں۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں۔ امام بخاری تاریخ مقام پیدائش ہے بخارا۔ امام شافعی فلسطین کے شہر غزہ۔ امام احمد بن حنبل بغداد۔
سن وفات امام بخاری یکم شوال 254 ہجری 31 اگست 870 عیسوی. امام شافعی رجب 204 ہجری 20 جنوری 820 عیسوی. امام احمد ابن حنبل 241 ہجری 855 عیسوی. مقام وفات امام بخاری خرطنگ بخارا، امام شافعی مصر اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ بغداد. تو یہاں پر یہ چپٹر ختم ہو جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.